ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموقات داحي المدحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الحاشمي الابتحی المطلبی ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین المطہرین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل اللہ تعالی فرجا وسهل اللہ تعالی مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صلوات الله محمد. نعرہ تکبیر. مل کے اللہ کی وحدانیت کبریائی اور بڑائی کا اعلان فرمائیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. مل کے نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات ہدیہ کرنا. میرے نہایت واجب الاحترام سادات عظام بزرگان دین مؤمنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوستو، ہم اس اللہ جل مجدہ کے، اس خلاق عالم کے، اس پروردگار کائنات کے شکر گزار ہیں کہ جس پروردگار نے ہمیں یزید جیسی ذلت سے بچا کر حسین جیسی عزت عطا کائنات کی سب سے بڑی عزت کو حسین کہتے ہیں. اور کائنات کی سب
سب سے بڑی ذلت کا نام یزید ہے۔ ہم نے اپنی تہذیب کو برقرار رکھا اور ہم نے ایک مرتبہ پھر سال ہجری کا آغاز تذکرہ حسین سے کیا ہے۔ ہم نے 1445 ہجری کا آغاز فرش عزا بچھا کے کیا ہے۔ یہ ہمارا دستور رہا ہے، یہ ہماری تہذیب رہی ہے جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہے اور انشاءاللہ ہم سے ہماری نسلوں میں جائے گی، اور ہم ہمیشہ سے ذکر حسین کرتے رہے ہیں اور ذکر حسین کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ذکر حسین وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ ذکر حسین وہی کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اقوام عالم میں سے، اس کرۂ ارض پر بسنے والے انسانوں میں سے ہم بس وہ شیعہ مسلمان ہیں کہ جو سال نو کا آغاز رو کے کرتے ہیں، گریہ سے کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے رونے ہی کو زندگی کی علامت بنا۔ ذرا ساتھ ہی میرے جواب کو توجہ ہے یا نہیں؟ یہ گریہ کرنا، یہ رونا، یہ زندگی کی علامت ہے۔ ہم نے تو صرف سال کا آغاز رونے سے کیا، اللہ نے تو انسان کی زندگی کا آغاز رونے سے رکھا۔ ہمارا اس مقام پر زندہ بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے تو ہنستے ہوئے نہیں آئے تھے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، ہم روتے ہوئے آئے تھے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اگر نہ روئے تو پھر بھی اس کے ماں باپ روتے، نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، میرے بچے بیٹھے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ابھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس سے پوچھیں کیوں زندہ نہیں بچے گا، کہیں گے اس لیے کہ رویا نہیں ہے مجمع میرے ساتھ۔ اللہ نے رونے کو زندگی کی علامت بنا کر کائنات کو یہ درس دیا ہے، جو روتا ہے وہی زندہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ تہذیب ہے ہماری، یہ ہمارا ورثہ ہے جو ہمیں ملا ہے، اور یہ تہذیب اور ورثہ ہم نے خود نہیں بنایا، ہمیں رسول نے حکم دیا۔ رسول اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے میرے نوجوان دوست۔ رسول اللہ نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تُبْرَدُ أَبَدًا۔ رسول فرماتے ہیں حسین کے قتل سے مومنوں کے دلوں میں ایسی گرمی پیدا ہوئی ہے جس کو دنیا کی کوئی شے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اور ہمارے دلوں میں قتل حسین سے حرارت ہے، اور اسی حرارت کا اظہار کبھی ہم آنسو بہا کے کرتے ہیں، اور کبھی سینوں پر ماتم کر کے کرتے ہیں، اور کبھی پشت پر زنجیر مار کے کرتے ہیں، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت
دین اسلام کی بقا کے لیے تھی، امام حسین کی شہادت اسلام کی سربلندی کے لیے تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ عزیزان محترم، آپ بہتر سمجھتے جانتے ہیں، تیسرا سال ہے آپ کی خدمت کرتے ہوئے کہ میں اپنے عشرہ کی پہلی مجلس عزا ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، عزاداری کی عظمت اور عزاداروں کی عظمت پہ پڑھا کرتا، اور میں بھی اپنے دستور کو برقرار رکھے ہوئے ہوں۔ آج کی میری گفتگو بھی صرف حسین پر، میرا ساتھ دیں گے؟ پڑھ لکھے دوست تشریف فرمائیں۔ میں گزشتہ 2 سالوں سے اسی آیت کی تلاوت سرنامہ کلام میں کرتا چلا آ رہا ہوں، جس آیت کی تلاوت میں نے آج بھی کرنے کا شرف حاصل کیا، لیکن اس کا ترجمہ بھی میں گزشتہ 2 سالوں میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر نہیں کر سکا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر میں اپنی معروضات آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کروں، اس میں آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ صاحبان علم اور میرے نوجوان دوست تشریف فرما دیں، آیت پہ توجہ کیجئے گا۔ سورہ مبارکہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ، اور جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا نشان ہے 73۔ بھائی جان، آیت کے ترجمے پہ میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں، بیٹا دیکھنا میری طرف ہے۔ خدا ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ بھائی جان توجہ، خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ مؤمنین کے، کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے فرشتے، ملائکہ کھینچ کھینچ کر بیٹا جنہیں اللہ نے زبان عطا کی ہے، میرا ساتھ ہے نا جی، میں نے حسینیت کی تاریخ رقم کر دی، مولا زندگی دے آپ کو۔ پھر سنیں، خدا فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ خدا فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ متقین کے، کچھ مؤمنین کے گروہ ایسے ہوں گے کہ جنہیں اللہ کے ملائکہ، فرشتے کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر جنت میں داخل کرے۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ہو جو صاحبان ہیں تشریف فرمائیں؟ نانا ابھی بھی آپ وہ عرفانی ترجمے پہ متوجہ نہیں ہوئے جو اس آیت کا میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ خدا کے فرشتے قیامت کے دن کچھ مومنین کو، سب کو نہیں، کچھ مومنین کے گروہوں کو پکڑ پکڑ کر، کھینچ کھینچ کر جنت میں داخل کریں گے۔ میں جملہ ہدیہ کروں پھر آپ کے چہروں کی زیارت کرتا ہوں۔ بھائی کھینچ کھینچ کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، زندگی دے آپ کو، بھائی سمجھ آ رہی ہے میرا ساتھ ہے؟ بھائی کھینچ کھینچ کر، پکڑ پکڑ کر، دھکیل دھکیل کر جہنم میں داخل کیا جانا تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ جہنم نہیں جائیں گے۔ یہ کون سے مومنین ہیں جو شوق سے جنت نہیں جا رہے؟ نہیں ہے مجمع میرے ساتھ، جو خوشی سے جنت نہیں جا رہے، ملائکہ انہیں کھینچ کھینچ کر جنت میں بھیج رہے ہیں۔ بھئی کھینچا تو اسے جاتا جو جانا نہ چاہتا۔ نہ میں رک گیا، میں ایسا خطیب نہیں ہوں آپ کے ذہنوں کے اوپر سے بات گزار کے آگے بڑھ جاؤں۔ آپ مجھے سب بتائیں، صاحبان علم بیٹھے،
ہم جتنے بھی ہیں، افسوس ہے وقت بڑی جلدی گزر جاتا ہے اور میں نے بڑے مطالب آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے، ہم جتنے بھی ہیں دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کرتے ہیں یا برائیوں سے بچتے ہیں، ہمارا نیک عمل کرنا اور برائیوں سے بچنا دو طرح سے خالی نہیں ہے۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں لالچ میں، اور برائیوں سے بچتے ہیں خوف سے۔ لالچ کس بات کا، خوف کس شے کا؟ ہمیں لالچ ہے جنت کا، اور خوف ہے جہنم کا۔ اللہ کی فرما برداری اطاعت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ جنت ہے، نافرمانیوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ جہنم میں نہ ڈال دے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں بھائی؟ ہم سب کی جو سر ہلا رہے ہیں، جو میرا ساتھ دے رہے ہیں، لالچ انہیں بھی جنت کا ہے۔ جو خاموش ہے، لالچ انہیں بھی جنت کا ہے۔ بابا اس میں کوئی عیب والی بات نہیں، اللہ نے ہمیں لالچ دیا ہے کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ہو، اور اگر برائیاں کرو گے خدا نہ خواستہ تو جہنم میں ڈالو۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کائنات کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو جنت کے لالچ میں عبادت نہ کرتا یا جہنم کے خوف سے اللہ کی نافرمانی سے نہ بچتا ہو۔ سر بھائی کا اپنی جملہ حلیہ کر رہا ہے۔ اس کائنات آدم و عالم میں فرد وحید ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ جی بولو جنہیں اللہ نے زبان عطا کی۔ بھائی سلامت رہے، بھائی سلامت رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دیا۔ فرد وحید ہے سرکار ابو طالب علیہ السلام کے فرزند علی ابن ابی طالب۔ مولا فرماتے علی نہ تو جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ پھر علی عبادت کیوں کرتا ہے؟ وجدت اہلا للعبادہ، کہ علی نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا۔ سلامت رہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مولا زندگی دے آپ۔ صرف مولا علی یہ فرماتے ہوئے نظر آئیں گے، نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں۔ مولا فرماتے ہیں علی نے اللہ کی عبادت لالچ میں نہیں کی، نہ اس کے خوف میں کی ہے۔ توجہ، علی تاجرانہ عبادت نہیں کرتا، تو لفظوں کے قدردان۔ توجہ ہے یا نہیں؟ وجدت اہلا للعبادہ، علی نے اللہ کو عبادت کے لائق پایا۔ خدا کی قسم محمد و آل محمد نے، محمد و آل محمد علیہ السلام نے عبادت کا مفہوم ہمیں سمجھایا۔ میرا ساتھ دیجئے گا کیا؟ محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا کہ اللہ، بھائی جان میرا جملے ضائع نہ جائیں، اللہ محتاج عبادت نہیں، بولو میرے ساتھ، اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت۔ بھائی جان 1445 ہجری کا پہلا دن ہے، یکم محرم ہے، اور اس مدرسہ زینبیہ کی یہ مجلس ہے۔ بانی مجلس سید قبلہ مولانا صابر حسین شاہ صاحب ہیں، اللہ ان کی صحیح کو قبول کرے۔ میں جملہ نورانی آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، میرا ساتھ دیجئے گا۔ جس طرح اللہ، بھائی جان جاگیے گا، اللہ محتاج عبادت نہیں، لائق عبادت ہے، اسی طرح محمد و آل محمد محتاج درود نہیں ہے، لائق درود۔
بھائی سلامت رہے، بھائی سلامت رہے، مولا زندگی دے آپ، سلامت رہے۔ سلامت رہے، سلامت۔ اللہ صلی علی محمد۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہر انسان عبادت کرتا ہے، اسے جنت کا لالچ ہے۔ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو جنت کا لالچ ہے، ہم لالچ میں عبادت کرتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن بولے جنت عطا، ٹھیک ہے، جنت سامنے، قیامت کا دن، سامنے جنت، سامنے خدا کہہ رہا ہے جاؤ جنت میں، یہ نہیں جا رہے۔ غور تو کریں یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اگر میں لوگ سمجھا گیا، خدا کی قسم یہ اس صدی کا، حسینیت کا سب سے بڑا جملہ، اس عشرے کی بات نہیں کر رہا، اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، ایسے جملے صدیوں میں کہے جاتے، صدیوں میں۔ میرا ساتھ دیجئے گا، جنت سامنے لیکن جا نہیں رہے۔ اگر جا رہے ہوتے تو فرشتے انہیں کیوں کھینچتے؟ میرا ساتھ ہے بھائی جان، فرشتے انہیں کیوں پکڑتے، کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف کیوں لے کے جاتے؟ نہ میں مجبور ہوں اگلا جملہ کہنے پہ، میرا ساتھ دے گی۔ اگر اس مقام پہ نہ پڑھتا تو میں صرف نظر کر کے گزر جاتا۔ آپ قدردان ہیں، اور قدر والی شے قدردانوں کو دی جائے تو قدر ہوتی ہے۔ میرا ساتھ دیجئے گا، یہ گروہ وہ ہے جنت سامنے ہے اور نہیں جا رہا۔ ایک گروہ ایسا بھی ہوگا قیامت کے دن کہ جب جنت کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے جنت کی طرف۔ میرا ساتھ دینا بچوں، اتنی تیزی سے بھاگیں گے کہ آواز قدرت آئے گی، وَقِفُوهُمْ، انہیں روکو۔ میرا ساتھ دو جو ابھی تک نہیں پہنچے، وہ بھاگیں گے جنت کی طرف۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا ناکہ لگا دو۔ بھائی جنت کے دروازوں کے سامنے فرشتے آخری ناکہ لگا دیں گے، یہ بھاگتے ہوئے اس ناکے پہ روک دیے جائیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت میں۔ جب کہیں گے جنت میں جا رہے ہیں، فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہیں گے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں روکا جا رہا ہے ہمیں؟ کہا ہم نے اپنی مرضی سے نہیں روکا، حکم خدا سے روکا ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا انہیں روکو، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکو۔ ابھی تو ان سے آخری ناکے پر آخری سوال کیا جائے۔ بھائی جان میرا ساتھ دینا، پڑھے لکھے نوجوان دوست میرے سامنے بیٹھو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ فرشتے انہیں روک دیں گے، یہ بھاگے ہوئے اس ناکے پہ رک جائیں گے۔ ہمیں کیوں روکا گیا؟ کہا اللہ نے کہا انہیں روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ سوال کو سنیں گے یہ سارے اجتماعی طور پر فرشتوں سے خطاب کر کے کہیں گے ہماری نمازیں پوری، ہمارے روزے پورے، ہمارے حج پورے، ہماری زکاتیں پوری، امر بالمعروف نہی عن المنکر پورا، پھر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا خدا کہتا ہے ان سے پوچھو کیا ان اعمال کی قبولیت کی سند بھی لائے ہو؟ کہا وہ سند کیا ہے؟ ملائکہ کہیں گے وَهُوَ وِلَایَةُ عَلِيٍّ۔ سلامت بھائی جان،
آخری ناکے پر آخری سوال مولا کی ولایت کے متعلق ہوگا. ولایت ہے تو ہر عمل قبول ہے. اگر اقرار ولایت نہیں تو کوئی عمل قبول. یہ بھاگ رہے ہیں جنت کی طرف، انہیں روک دیا گیا. اور کچھ ایسے ہیں مولا زندگی دے، مولا آپ کو کچھ جا نہیں رہے، اور فرشتے انہیں کھینچ رہے. اچھا چلے میں رکتا ہوں. فرشتے جب انہیں بے شک سلامت رہے، مولا زندگی دے، مولا زندگی دے. فرشتے انہیں کھینچیں گے. میری طرف دیکھے گا جی، میں منظر کشی کر رہا ہوں، منظر کشی قیامت کے دن. میں نے کیا کہا ہے؟ یہ اس عشرے کا نہیں، یہ صدی کا جملہ ہے، صدی کا. ایسے جملے ممبروں پر صدیوں بعد کہے جاتے. میرا ساتھ دیجئے گا نوجوان دوست، اس انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہے گا. جب فرشتے انہیں کھینچ کر پروں پر بٹھا کر لے کر جنت کے دروازے پر آئیں گے، توجہ کیجئے گا، قیامت کے میدان میں وسیق میں بہت سارے مطالب چھوڑ دیے چونکہ مجھے 7 بجے ممبر چھوڑنا ہے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. فرشتے انہیں کھینچتے ہوئے جنت کی طرف لے کر آئیں گے. حتی اذا جاؤہا. بھائی جان، جب یہ ملائکہ انہیں کھینچ کر جنت کے دروازے کے قریب لے آئیں گے، مثلا یہ امام بارگاہ کا دروازہ ہے، یہ امام بارگاہ کا دروازہ نہیں. مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے. یہ جنت کا دروازہ، واقعاً یہ جنت کا دروازہ. لے آئے اس دروازے کے قریب. اچھا آج تو دروازہ بند ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ چونکہ اے سیوں کی وجہ سے بند کیے ہوئے کولنگ رہے. شاہ صاحب کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے. یہ دروازہ کھولنے والے بندے ادھر بیٹھے، سمجھے کہ یہ جنت ہے. فرشتے انہیں لے کر جنت کے دروازے پر آئے اور جنت کا دروازہ کھولا گیا. مولا زندگی دے آپ کو. بھائی جان توجہ ہے، میرا ساتھ دے، صاحبہ نہیں بیٹھے. جنت کا دروازہ قبلہ کھولا گیا. قرآن کہہ رہا ہے، میں منظر کشی کر رہا ہوں. جب ملائکہ انہیں کھینچ کر قبلہ پروں پہ بٹھا کر دھکیل کر جنت کے دروازوں پر لے آئیں گے. جنت کا ایک تو دروازہ نہیں ہے نا، جنت کے دروازوں پر لے فتحت ابوابها، جنت کے دروازے کھولے جائیں. وقال لهم خزنتها، یہ جو دروغہ جنت ہے، دربان جنت، یہ اب مخاطب ہوں گے ان سے کہ جنہیں ملائکہ کھینچ کر جنت کے دروازے پر لائے. کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. بھائی آیتیں بولتی ہیں، آیتیں زندہ ہیں، آیتیں سانس لیتی ہیں. کوئی محسوس کرنے والا تو ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہیں گے ملائکہ جنت کے جنہوں نے دروازے کھولے؟ بیٹا دیکھو میری طرف، جنت کے دروازے کھولے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی. بھائی سلام ہوتا ہی اہل جنت پر ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ میں نے بہت کچھ کہا ہے، میرے بچوں کے لیے پیغام ہے. سلام ہوتا ہی اہل جنت. قرآن کی آیت ہے، سلام علیکم. بھائی جان، اہل جنت کو پرکھنے کے لیے ہی تو ہم سلام سے پہلے یا علی مدد کہتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا علی مدد کہہ کے کہتے ہیں سلام علیکم. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی. طب تم نے کیا ہی پاکیزہ اور اچھی زندگی گزاری. فادخلوہا خالدین، آؤ دروازے کھلے، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو.
میری طرف دیکھنا، یہ داخل نہیں ہوں گے. جنت کے دروازے کھولیں، فرشتے کہہ رہے ہیں تم پر سلام ہو اور آ جاؤ، لیکن یہ داخل نہیں ہوں گے. یہ مڑ مڑ کے قیامت کے میدان کی طرف دیکھیں. اب میری طرف دیکھے گا. اب جو جس جملے کے لیے میں نے دعوت دی ہے کہ صدیوں بعد یہ جملے کہے جاتے ہیں، اب وہ جملہ، وہ مرحلہ، وہ منزل ہے. جاگیے گا. فرشتے کہیں گے کہ آؤ جنت میں، یہ نہیں جائیں گے. اب یہ ملائکہ کو جو جنت کے دروغے ہیں، جو جن کی جنت کے اندر دروازوں کی ڈیوٹی ہے، یہ ان سے پوچھیں گے جو ملائکہ انہیں کھینچ کے لائے جنت کے دروازے پر. پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ خدا کرے یہ آپ تک لفظ کون پہنچ جائے. خدا کی قسم جملہ ہدیہ کر رہا ہوں بھائی جان، جہاں جگہ ملے تشریف رکھیں. کہا کون لوگ ہیں جو جنت نہیں آ رہے؟ جنت کے دروازے کھلے، نعمات جنت، باغات جنت سب سامنے ان کو نظر آ رہی ہیں. دروازے کھلے ہوئے، نعمات جنت، باغات جنت، ارم، عدن، ساری جنتیں ان کو دکھائی جا رہی ہیں. لیکن پھر بھی یہ جنت نہیں آ رہے. یہ کون لوگ ہیں؟ بس ان کا کہنا تھا یہ کون لوگ ہیں. سر اٹھائیے گا. جو ملائکہ نے تعارف کرایا ان کو، خدا کی قسم یہ صدیوں بعد جملہ کہا جاتا ہے. وہ ملائکہ ان سے کہیں گے جو دروغہ جنت ہے، کہ جو ان کو پکڑ کر لائے، وہ کہیں گے ہاؤلائے، سر اٹھائیے گا، ہاؤلائے حداث الحسین. میں رک گیا. میں سمجھا کے آگے بڑھوں گا. اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا. ملائکہ نے کیا کہا؟ ہاؤلائے، بچوں توجہ رکھنی ہے، ہاؤلائے حداث الحسین. یہ حداث الحسین، حداث الحسین. میں پھر جملہ دوہراؤں. ہاؤلائے، شاہ صاحب توجہ کیجئے گا، ہاؤلائے حداث الحسین. یہ ملائکہ جو انہیں کھینچ کے لائے ہیں، یہ جنت کے ملائکہ سے کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم کھینچ کے لائے ہیں یہ عام نہیں ہیں، یہ ہیں حداث الحسین. بھائی جان جاگیے گا. بھائی ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، ایک جملہ کہہ کے پھر اس کی تشریح کرتا ہوں. خدا نے ہمیں دنیا میں حسین کی نسبت سے باعزت رکھا. او حسینی ہو، او عزادار ہو، او ماتمدار ہو، اور آخرت میں بھی حسین کی وجہ سے باعزت رکھا. زیارت عاشورہ انشاءاللہ آپ روز عاشور پڑھیں گے. زیارت عاشورہ کا جملہ ہے کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار ہمیں حسین کے صدقے دنیا میں بھی باعزت رکھنا اور آخرت میں بھی باعزت رکھنا. اور اللہ نے ہمیں عزت کیا عطا فرمائی؟ سر اٹھانا. ہم دنیا میں ہیں عزادار حسین، آخرت میں ہیں حداث الحسین. اب ذرا مجھے اجازت دیں میں اسے لفظ حداث کو کھولوں، اس کی وضاحت کروں. اجازت ہے جی؟ میرا ساتھ دیں گے جی؟ لیکن آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے، اور وعدہ یہ کہ جب لفظ حداث کی میں تشریح کروں تو آپ اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی عزادار ہیں، بارگاہ کے اندر ہیں یا باہر، سب حداث الحسین کی تصویر بنے گی. میرا ساتھ دینا، وہ صرف ہم ہی بن سکتے ہیں. میرا ساتھ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ سب حداث الحسین بنیں گے. یہ یکم محرم ہے، 1445 ہجری کا پہلا دن ہے، اور مناسب ہے کہ ہم یہاں عزادار حسین ہی بتائیں کہ قیامت کے دن حداث الحسین ہوں گے کون.
میرا ساتھ دینا، میرا ساتھ دینا. حداث الحسین سے تعارف کروایا گیا. کیا مطلب حداث الحسین کا؟ میرا ساتھ دیجئے گا. لفظ حدیث سنیا، حدیث، حدیث لفظ ہے. اس لفظ حدیث کی نسبت اگر اللہ کی طرف دی جائے تو کہلاتی ہے حدیث قدسی. لفظ حدیث کی نسبت اگر رسول کی طرف دی جائے تو حدیث نبوی. لفظ حدیث کی نسبت اگر کسی امام کی طرف دی جائے تو حدیث معصوم. ایسا ہے. لفظ حدیث کی میں نے ڈیفینیشن کی ہے. اس کی نسبتیں ہیں 3: حدیث سے قدسی، حدیث نبوی، حدیث معصوم. ٹھیک ہے آقا جی توجہ کیجئے گا. کیا مطلب حدیث کا؟ آپ سنتے ہیں احادیث نبویہ، احادیث قدسیہ، احادیث معصومین. کیا مطلب؟ حدیث کی جمع احادیث. لفظ حدیث کتنی مرتبہ آپ نے سنا؟ کیا معنی ہے؟ توجہ کیجئے گا. حدیث کہتے ہیں بولنے کو. یہ سر ہلا کے سننے والا جملہ نہیں. حدیث کہتے ہیں بولنے کو. ٹھیک، یعنی اللہ بولے تو حدیث قدسی، نبی بولے تو حدیث نبوی، اور امام بولے تو حدیث معصوم. ٹھیک ہے. اسی حدیث کے روٹ ورڈ میں سے حدیث کے جو الفاظ ہیں، حدیث، احادیث، یحدث، حدثنا، یہ جتنے بھی حدیث کے روٹ ورڈ ہیں انہی میں سے المنجد، قاموس اللغات، لسان العرب، جتنی بھی ڈکشنری کی کتابیں ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں. اسی لفظ حدیث ہی کے الفاظ میں آپ کو ملے گا حداث. نہ آپ بھول گئے جنہیں اللہ نے زندگی دی ہے. میرا ساتھ دیجئے گا. آپ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ بیٹھ کر عزادار حسین ہونے کے ناطے حداث الحسین بنیں گے. میرا ساتھ دیجئے گا. اسی حدیث کے روٹ ورڈ میں ہے حداث. کیا ہے معنی دیکھیے گا. حدیث کا مطلب ہوتا ہے کہ بلا بولنا، اور حداث کا مطلب ہوتا ہے زور زور سے بولنا. مولا زندگی دے میرے آپ کو ساتھ دیجئے گا. حدیث کہتے ہیں بولنے کو اور حداث کہتے ہیں زور زور سے بولنے کو. فرشتے پوچھیں گے یہ کون ہے؟ ملائکہ کہیں گے ہاؤلائے حداث الحسین. یہ دنیا میں صرف حسین حسین بولتے نہیں تھے بلکہ زور زور سے بولتے تھے. کیا؟ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ملائکہ کہیں گے یہ کون ہے؟ آپ بتائیں یہ صدیوں میں کہے جانے کے لائق ہے جملے یا نہیں؟ یہ حداث الحسین. آپ بتائیں اس قرۂ ارض پر بسنے والے مسلمانوں میں سے کون ہیں جو گلیوں میں، چوکوں میں، چرواہوں میں صرف حسین حسین بولتے نہیں ہیں، زور زور سے بولتے ہیں. چاہے لبیک یا حسین ہو یا ماتمی کا ہاتھ سینے پر لگے اور کہے یا حسین یا حسین یا حسین.
میرا ساتھ دینا جو ہر چوک پہ ہر گلی میں امام بارگاہوں میں ماتم کرتے ہو یا حسین کار کا سینے پہ ہاتھ مارتے ہو، میرا ساتھ دینا، باقی چاہے خاموش ہو جانا. میں سب سے بڑا ماتمی ہوں، میں سب سے بڑا زنجیر زن ہوں، اور میں یہ جملہ عالم دین یا خطیب بن کے نہیں، ماتمی بن کے کر رہا ہوں. کچھ نوجوان ماتمی میرے پاس آئے، مولانا لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ماتم کیوں کرتے ہو، اس ماتم کی کوئی دلیل دے دیں. تو میں نے ان نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا ماتم کی دلیل ماتم ہے. نہیں ہے میرا ساتھ، آپ نے میرا ساتھ دینا، میں جملہ ہدیہ کروں. کہنے لگے مولانا یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کوئی کہنا ماتم کی دلیل کیا ہے، تو جواب میں اور زور زور سے ماتم کرو. کہا کیوں مولانا؟ کہا یہ ہاتھ ماتمی کے سینے پہ نہیں پڑتا، یزید کے منہ پہ. ماتم کی دلیل ماتم ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ماتمی کے سینے پر نہیں پڑتا، یہ ہمیں پتا ہے کس کس کے منہ پہ پڑتا ہے. موضوع تشنا رہ گیا. میں کل سے پھر اپنے موضوع جو سوچ کے وہ شروع نہیں کروں گا، اسی کو مکمل کروں گا. شاہ جی آپ کا آنا میرا جانا ہے، بات کو سمیٹ رہا ہوں. کل اسی آیت پہ گفتگو ہوگی، پرسوں سے پھر میں موضوع شروع کروں گا. عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں دنیا میں حسین کے صدقے میں عزت عطا فرمائی. خدا کی قسم ہم عزاداری کی وجہ سے زندہ، ہماری وجہ سے عزاداری نہیں، ہم عزاداری کی وجہ سے، ہمارا تشخص، ہماری پہچان عزاداری. اور یہ ہم نے ائمہ سے لیا ہے، معصومین سے پوچھا گیا. 8ویں امام سے باب الحوائج امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یا ابن رسول اللہ آپ عزاداری کو اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ جتنی بھی رسم عزاداری ہم تک آئی ہے، یہ جو ہماری بر صغیر کی عجم کی عزاداری ہے، اس کی اکثر حدود و قیود جو مقرر کی ہیں یہ ہمارے 8ویں امام نے کی. 8ویں امام. افسوس ہے اب تفصیلی مصائب ہمارے برادر مکرم جناب سید سلطان الذاکرین نجم شاہ صاحب پڑھیں گے. میں صرف ایک روایت پر اکتفا کرتا ہوں، کل تفصیلی مصائب پڑھوں گا. یہ جو عزاداری ہم تک آئی ہے، یہ 8ویں امام سے ہم تک آئی ہے. یہ ہماری اختراع نہیں ہے، یہ معصوم سے ہم تک پہنچی ہے، معصوم سے ہم تک پہنچی ہے. اہل مدینہ کہتے ہیں کہ ہم کبھی محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے، اجرکم علی اللہ. مصائب ہو گیا صحیح. ہم نے تو کل رات چاند دیکھا، ہمارے گھروں میں، بارگاہوں میں، مساجد میں فرش ازاں بچھ گئے. اہل مدینہ محرم کا چاند کبھی آسمان پر نہیں دیکھتے. پھر انہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ محرم ہو گیا؟ وہ فرماتے تھے امام صادق کے گھر سے رونے کی آوازیں. یہ جو میں نے حدیث پڑھی یہ اس کا ترجمہ ہے جو رسول نے فرمایا تھا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ لَا تَبْرَدُ أَبَدًا. یہ کبھی حسین کی حرارت کبھی ہمارے سینوں میں ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. ادھر حسین کا نام آتا ہے
ادھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور رویا کرو حسین کو جتنا رو سکتے ہو. اس لیے یہ میں ہمیشہ شب عاشور جملہ کہا کرتا ہوں, ابھی کہہ دیتا ہوں, حسین پہ گریہ کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ہم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں شیعتی انا قتیل الابرار, اور شیعو مجھے کربلا میں رلا رلا کے مارا. اجرکم علی اللہ, مولا میرا اور آپ کا شمار رلانے والوں میں کرے. یہ جو سادات نے فرش عذاب بچھائی ہے نا, انہوں نے اپنے اجداد سے سیکھی, اجداد سے. میں 8ویں امام کا ذکر کر رہا تھا, یکم محرم کو امام نے اپنے گھر میں فرش عذاب بچھائے. میری طرف دیکھیے, 8ویں امام نے یکم محرم کو مومنین پرسہ دینے کے لیے امام کے گھر میں آئے. جو پرسہ دینے آئے اس میں ایک شاعر تھا جس کا نام تھا دئبل خزائی. دئبل خزائی بہت بڑا شاعر گزرا. امام نے ہر زائر کو, ہر آنے والے کو فرش عذاب پہ بٹھایا, لیکن جب شاعر آیا, شاعر, میں اس کو آسان کروں, جب ذاکر حسین آیا, شاہ جی امام نے اس کا اٹھ کے استقبال کیا. دروازے تک آئے اور ایک جملہ کہا امام نے, خدا کی قسم ہماری کائنات کی ذاکری قربان اس جملے پر جو امام نے ذاکر حسین کو عزت دی. سنیں گے امام فرماتے, آؤ میری ماں زہرا کے مددگار. شرم نہ کرے, رونے میں آزاد آئے. یہ ذاکر, میں آپ قبلہ نجم صاحب شاہ صاحب نہیں ہیں, آپ بھی اپنے گھر میں چھوٹی سی مجلس کروائیں اور ایک ایک فرد امام حسین کی کوئی مصیبت پڑے, وہ بھی ذاکر حسین, وہ بھی فاطمہ زہرا کا مددگار ہے. میری طرف دیکھیے گا, امام فرماتے اے دیبل, محرم کا چاند نکل آیا, کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کے لائے؟ میں یکم محرم کے مسائل پڑھ رہا ہوں, کیا فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ لکھ کر لائے؟ کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ محرم کا چاند نکلے اور میں فاطمہ کے چاند کے لیے کچھ نہ لکھ کر لاؤں؟ کہا دیبل منبر پر جاؤ. دیبل کہتا ہے مولا اور آپ؟ اب یہ آپ کی عزت ہے جو امام نے دی. امام نے کہا میں فرش عذاب پہ بیٹھوں. دیبل نے ہاتھ باندھے, کہا مولا میں منبر پر جاؤں اور آپ فرش عذاب پہ بیٹھے؟ میں سینے پہ ہاتھ مار کے جملہ سنا. امام فرماتے دیبل تجھے نہیں پتا اس فرش عذاب پہ کس کس نے آ کے بیٹھا. میں جانتا ہوں فرش عذاب پہ کون کون آ کر بیٹھے. دیبل منبر پر گئے, آخری چند جملے. دیبل منبر پر گیا, امام نے کہا ایک لمحے کے لیے رک جاؤ. ایک کنیز آئی, اس نے کچھ آ کے کہا. امام نے اپنے غلاموں سے کہا قناعت لگائی جائے. میں نے کیا کہا, یہ ہماری آزاداری, یہ 8ویں امام نے مرتب کی. قناعت لگائی گئی. امام نے حکم دیا مخدرات عصمت و طہارت, اہل بیت کے گھرانے کی بیویاں آ کر بیٹھی, امام رضا کی بہنیں آ کر بیٹھی, کنیزیں آ کر بیٹھی. قناعت لگا دی گئی, مستورات بھی آ کے بیٹھ گئی. امام اب فرماتے ہیں دیبل اب شروع کر. سنو گے دیبل نے مصیبت کے جملے کیا, بڑا طویل مصائب کے مرثیے جو جناب دیبل نے پڑھے, صرف 2 جملے پڑھتا ہوں. دیبل منبر پر گیا اور کہنے لگا اے فاطمہ زہرا, اب سینے پہ ہاتھ مار کے سنیے گا, اے فاطمہ زہرا جنت البقیع چھوڑ کے کربلا آ جائے. اے آقا زادی آ کر دیکھیے آپ کے گلشن کے پھول کس طرح کربلا میں بکھر گئے.
دیبل کہتا ہے اے بی بی آ کر دیکھیے کہیں پہ کڑیل جوان اکبر کا لاشا، کہیں پہ 32 سالہ عباس کے کٹے ہوئے بازو. میری طرف دیکھے گا زیادہ رو. جیسے ہی دیبل نے کہا کہیں پہ 6 ماہ علی اصغر، اتنا کہنا تھا ایک مرتبہ ایک کنیز کنات ہٹا کے باہر آئی، اس کی گود میں 6 مہینے کا بچہ تھا، وہ دیبل کی گود میں رکھ دیا. اور امام مخاطب ہو کے کہتے ہیں دیبل مجمع کو دکھا 6 مہینے کا بچہ کو جا حرملا کا تیر. اجرکم اللہ. ماتم یہ ماتم کے دن ہے، رو کے گریہ کر کے استقبال کرو. آخری جملے آزادارو. کربلا کے مسائب پڑھے. یہ میں اگر جملہ نہیں کہوں گا تو مصیبت پوری نہیں بیان کر پاؤں گا. کربلا کے مسائب پڑھے، امام حسین کی شہادت پڑھی. پھر دیبل کربلا سے ہٹے اور انہوں نے بغداد میں امام موسیٰ کاظم کے مسائب پڑھے. کہا فاطمہ زہرا جب کربلا رو چکو تو پھر بولے بغداد پہ آ جانا، وہاں بھی تیرا ایک بیٹا ہے جو شہادت کے بعد بھی زنجیروں میں قید ہے، جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، جس کی لاش پلے بغداد پہ رکھی رہی، کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. یہ کہہ کر دیبل نے مرثیہ ختم کر دیا. اب آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. امام رضا اٹھے اور کہا دیبل آگے پڑھو. کہا مولا آگے کیا پڑھو؟ کہا میری ماں سے کہو، میری دادی سے کہو کہ اے فاطمہ زہرا جب پلے بغداد پہ رو چکو تو پھر دوس میں آ جانا، تیرا ایک بیٹا مشہد میں زہر کہاں سے مارا جائے گا. اتنا کہنا تھا. دیبل کہتا مولا مجھے تو نہیں پتا کہ توس میں فاطمہ کا کون سا بیٹا دفن ہوگا. امام نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا، کہا دیبل ان قریب مجھے زہر دیا جائے گا، تیرا یہ امام توس میں مارا جائے گا. دیبل نے پڑھا فاطمہ جب پورے بغداد پہ رو چکو پھر توس میں آ جانا. جیسے ہی رضا کے مسائب پڑھے یا ایک کنیز کنات ہٹا کے باہر آئی، کہا دیبل خاموش ہو جا، جب سے تو نے کہا ہے رضا کو زہر دیا جائے گا، رضا کی بہنیں بے ہوش ہو گئی، معصومہ کو بھوش آ گیا. اب سینے پہ ہاتھ مارنا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اے معصومہ کم فاطمہ، تم نے سنا کہ رضا کو زہر دیا جائے گا، تو بے ہوش ہو گئی. حوصلہ ہے زینب کا، 18 قدموں پہ کھڑی تھی، شمر سینے پہ سوار تھا، زلفوں میں ہاتھ ڈالا تھا، کہہ رہی تھی دربار میری ماں نے سيعلم الذين ظلموا أيام القلب.